کنونشنل لڑائی کے لیے بہترین ہے کیونکہ یہ 600 میٹر، لیکن جب آپ کی فوج انکنونشنل بلٹ اپ ایریا میں جاتی ہے تو اس کا لینتھ زیادہ ہے، تو کمروں کے اندر گلیوں کے اندر اس کی لینتھ کی وجہ سے آپ کو وہ لمبی رینج نہیں ریکوائرڈ ہوتی، لیکن لینتھ لمبی آپ کو پرابلم دیتی ہے۔ اس کے لیے ہم نے چھوٹی G3 کی تھی جس کا نام ہے G3S، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب آپ چھوٹی بیرل کی ویپن کو لے لیتے ہیں تو آپ رینج کمپرومائز کر دیتے ہیں، دشمن آپ کو صرف تب ادھر نشانہ بنائے گا جہاں اسے ایڈوانٹیج ہو، تو اگر آپ چھوٹی بیرل کے ساتھ جاتے ہیں تو وہ آپ کو ہمیشہ دور سے انگیج کرے گا۔ ہمارا بیسک مقصد یہ تھا کہ ہم ایک ویپن بنائیں جس کی لینتھ چھوٹی ہو، جو کلوز کوارٹرز میں استعمال ہو سکے، مگر اگر دشمن آپ کو 400 میٹر یا 500 میٹر سے انگیج کرے تو تب بھی یہ گولی 400-500 میٹر تک افیکٹولی پہنچ جائے گا۔ اس کے لیے ہم نے اس کی بیرل انٹرنل ڈائنامکس اس طرح ڈیزائن کی ہے کہ یہ ابھی لینتھ میں چھوٹی ہے لیکن اٹس اسٹل گیونگ اے مزل ویلوسٹی جو 720 میٹر پر سیکنڈ ہے اور یہ 150 گرام کی ہے، یہ تب بھی 400 میٹر تک۔ G3A3 میں دو ورژنز ہیں، ایک ہے فکس اسٹاک کے ساتھ اور ایک ہے ریٹریکٹیبل اسٹاک کے ساتھ۔ ریٹریکٹیبل اسٹاک بیسیکلی ویٹ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ جب آپ گاڑی کے اندر یا اربن ایریا کے اندر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا اسٹاک چھوٹا کر کے آپ گاڑی کے اندر کیری کر سکتے ہیں۔ یہ زیادہ تر ہم پیراملٹری فورسز اور پولیس کے لیے آرڈیننس فیکٹری کے تیار کردہ یہ MP5 A2 MP5 A3 اس میں ویٹ بھی کم ہو گیا ہوتا ہے، اس میں ویٹ بھی کم، اس کی رینج جب آپ آنکھ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو 400 میٹر ہے، جب آپ اسکوپ لگا کے کرتے ہیں تو 600 میٹر ہے۔ رائفل 600 میٹر تک گولی پہنچاتی ہے، لیکن پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہیومن آئے ٹارگیٹ کو 600 میٹر پہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، تو رینج انہینس کرنے کے لیے آپ کو آپٹکس لگانے پڑتے ہیں۔ 600 میٹر پہ ہیومن سائز ٹارگیٹ دس رائفل ول ٹیک اینی گیون ڈے۔ دوسرا یہ 7.6251 ہے، 150 گرین کی گولی 800 میٹر پر سیکنڈ کا۔ اس کے علاوہ یہ ہے ڈیزگنیٹڈ مارکسمین رائفل۔ ڈیزگنیٹڈ مارکسمین رائفل از بیسیکلی اے ویری ایکوریٹ رائفل دیٹ کین ریچ اپ ٹو 600 میٹرز، 600 میٹر تک بال ایمونیشن کے ساتھ، 800 میٹر تک میچ ایمونیشن کے ساتھ۔ ڈیزگنیٹڈ مارکسمین رائفل عزم، ڈیزگنیٹڈ مارکسمین رائفل از بیسیکلی ایک کیٹیگری ہے اور اس کا نام عزم ہے۔ نام عزم جی۔ اب بیسک چیز یہ ہے کہ جب آپ سنائپر، ایک رول ہوتا ہے جس میں ایک بہت پریسیجن کے ساتھ ویپن یوز کیا جاتا ہے، اس کے لیے سنائپر رائفل استعمال کی جاتی ہے، مثال کے طور پہ جس طرح آگے میں ایکسپلین کروں گا۔ سنائپر رائفل کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ بہت ایکوریٹ ہے۔ سنائپر رائفل کی بری بات یہ ہے کہ نارملی وہ بولٹ ایکشن ہوتی ہے، تو آپ ایک گولی فائر کرنے کے بعد بائی دا ٹائم نیکسٹ بولٹ مارتے ہیں آٹومیٹک نہیں ہوتی، تو اس میں دشمن کو چانس مل جاتا ہے بھاگنے کا، چھپنے کا، اور آپ ملٹیپل ٹارگیٹس بہت جلدی انگیج نہیں کر سکتے۔ وہاں آ جاتی ہے مارکسمین رائفل۔ مارکسمین رائفل از لیس ایکوریٹ دین اے سنائپر رائفل بٹ فار مور ایکوریٹ دین اے اسٹینڈرڈ اسالٹ رائفل اور اے بٹر رائفل، اینڈ اٹس سیمی آٹومیٹک، مطلب یہ سیمی آٹومیٹک ہوتی ہے، تو آپ سیمی آٹومیٹک فائر بہت تیزی سے بہت ملٹیپل ٹارگیٹس کو انگیج کر سکتے ہو۔ باقی اس کا ایک ایڈجسٹیبل اسٹاک ہے، اس پہ آپٹکس لگی ہوئی ہے، اس کی 20 انچ کی میچ گریڈ بیرل ہے۔ میچ گریڈ بیرل از دا موسٹ، اور پاکستان آرمز فیکٹریز، ویپنس فیکٹریز دنیا کی بہترین بیرلز بناتی ہے، مطلب ہماری میچ بیرلز اور 0.5 لیس دین 0.5 MO۔ یہ بیرل جو ہے کتنے فائر کے بعد اس کو تھوڑا ٹھنڈا کرنا چاہیے؟ اچھا، نارملی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ویپن کے رول پہ کہ ویپن کا رول کیا ہے۔ مثال کے طور پہ مشین گن کا رول از کہ وہ اینیمی کو بہت زیادہ فائر کے ساتھ سرپریس اور انگیج کرے گا، تو اس کی بیرل ڈفرینٹ نوعیت کی بنی ہوتی ہے، اور اس کا میٹلرجی بھی چینج ہوتی ہے، مینوفیکچرنگ انٹرنل پروفائل بھی چینج ہوتا ہے، تو یہ ہر ویپن کے لیے ڈفرینٹ ہے۔ مثال کے طور پہ میں سنائپر رائفل کی بیرل کو زیادہ گرم ہونے نہیں دوں گا، اتنا گرم ہونے دوں گا کہ اگر میں ہاتھ لگاؤں میرا ہاتھ جلے نا، اگر میرا ہاتھ یہاں انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہے تو میں سنائپر رائفل کو مزید فائر نہیں کروں گا۔ اس میں اگر فرض کریں LOC کے اوپر نظام مجاہدوں کی ایک وہ لگی ہوئی ہے، سیکشن ہے ایک، سامنے سے کمپنی کا فائر آ رہا ہے تو یہ بیچاری رائفل کتنی دیر چلے گی؟ یہ دوسری G3 کی بات ہے، کنٹینیوسلی فائر جو ضرور بھائی کہہ رہے ہیں کنٹینیوسلی فائر کرنے کے لیے G3 میکنزم اچھا نہیں ہوتا، تو نارملی یہ کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو G3 کی شکل دے دیں گے، لیکن G3 کا جو رولر ڈیلیڈ بلو بیک سسٹم ہے وہ درا ڈز ناٹ ہیز دا کیپیبلٹی ٹو مینوفیکچر، تو یہ اسپیسیفک کاپی نہیں ہوتی، آلدو درا ہیز پروگریسڈ
very well or they're doing very good or it's one of our own industry, we would love it to grow. ताकि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ये एक इंडस्ट्री है पिछले 2 वर्जन की टेक्नोलॉजी हमने जर्मनी से ली थी, ये स्पेसिफिक वर्जन हमने खुद डेवलप की है. इसके अलावा पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस राइट कि हम आर्म्स बेयर कर सकें जिसके पास लाइसेंस हो. तो हंटिंग और स्पोर्ट शूटिंग कम्युनिटी के लिए हमने एक सेमी ऑटोमेटिक वर्जन तैयार की है. सेमी ऑटोमेटिक में 2 किस्में होती हैं. एक सेमी ऑटोमेटिक होती है जो राइफल सिर्फ सेमी ऑटोमेटिक फायर करती है, वो जो लीगल है, लेकिन कुछ वेपन्स के अंदर ये होता है कि आप थोड़ी बहुत चेंजेस करके उसको ऑटोमेटिक कर सकते हैं. उसको डिटर करने के लिए हमने इसके अंदर इतनी ज़्यादा चेंज कर दी है कि ये आम बंदा जिसकी या तो किसी के पास प्रॉपर फैक्ट्री हो तो वो कुछ कर सकेगा, तब भी वेपन ज़्यादा नहीं चलेगा, लेकिन ये सेमी ऑटोमेटिक ही रहेगा. दूसरा इसकी लेंथ लंबी है तो इट इज़ समथिंग दैट इज सिविलियन कैन ऑलवेज यूज बट समबडी हु विल यूज इट फॉर क्रिमिनल एक्टिविटी वुड नॉट वांट सच अ लॉन्ग वेपन. ये है हमारी लाइट स्नाइपर राइफल. इसमें 26 इंच मैच ग्रेड फुल बैरल है, मतलब बैरल के लिहाज से दुनिया की बेहतरीन बैरल है. पाकिस्तान के अंदर नेशनल रिकॉर्ड इस बैरल ने बनाया है और ये इंडक्ट होने के लिए पाकिस्तान आर्मी ने इसके ट्रायल्स कंडक्ट किए थे जिसमें दुनिया की बेहतरीन सब ने आके ट्रायल में दिए थे. इस ट्रायल्स में इसने सब राइफल्स ऊपर की. इसके अलावा इसमें 20 MOA की क्रिटिकल रेंज है, एडजस्टेबल स्टॉक, फोल्डिंग और एक इंतहाई प्रिसीजन एक्शन. ये राइफल अभी अल्हम्दुलिल्लाह इंडक्ट हो गई है. ये ऑटोमेटिक नहीं है, ये बोल्ट एक्शन और ये 0.5 MOA एक्यूरेसी देती है. मैं थोड़ा आगे जाके आपको 0.5 MOA इज अबाउट दिस मच एट 100 मीटर्स एंड इट्स 4 इंचेस एट 800 मीटर. तो 800 मीटर पे जब आप इसके 10 गोलियां फायर करेंगे तो 10 गोलियां 4 इंच के अंदर आने लगेगी. मीन्स के अब 800 मीटर पे किसी भी बंदे के सर के अंदर गोली उतार. सबसे पहले करनी होती है आइडेंटिफिकेशन. उसके लिए आपको 1 सेकंड मिलता है, लेकिन अगला बंदा 1 सेकंड के अंदर 12 गोलियां फायर कर सकता है ऑटोमेटिक पे. उसके लिए ये वेपन डेवलप किया है. इसमें बेसिक कैपेबिलिटी ये है कि आप बगैर दुश्मन के सामने आए उसको निशाना बना सकते हैं. अभी ये बेसिकली फैक्ट्री के अंदर आपको बेहतर तरीके से दिखा देंगे. इसकी वीडियो बैटरी ये फायर उधर जाएगा. अच्छा ये फायर उधर जाएगी. ये फायर उधर जाएगा. इस कैमरे से सारी चीज़ें इसके अंदर क्योंकि बैटरी इज कॉल्ड व्हाट नेम PUFI. तो आप दुश्मन को निशाना भी बना सकते हैं. सबसे ये आपकी डॉक्यूमेंट्री भी है इसके साथ. जी बिल्कुल. हाँ वंडरफुल जी. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि यू गेट द सिचुएशनल अवेयरनेस ऑफ द एरिया यू आर अबाउट टू एंटर. तो बेसिकली आपको ये पता होता है कि अंदर थ्रेट कौन सी है, किस बंदे को मारना है, उसको नहीं मारना. बुलेट यहाँ से ट्रेवल करनी है. बुलेट अच्छा यहाँ पे we have supplied it to the law enforcement, we have supplied it to the Air Force, the Navy, and we have supplied it to the police, and they have Special forces. They have used it, and it has technology की एक टर्किश एक कंपनी है गार्सन. इनिशियली जब आप ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी लेते हैं तो इट्स अ सिस्टमेटिक प्रोसेस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट आप कंपोनेंट्स लेके असेंबल करते हैं. नेक्स्ट स्टेप में आप डिलीशन प्रोग्राम शुरू कर देते हैं. तो इनिशियली हमने ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करने के बाद डिलीशन प्रोग्राम शुरू किया. इसके 36 कंपोनेंट्स PUF के अंदर बन रहे हैं और बाकी हम टर्की से इंपोर्ट करके असेंबल करते हैं. इन द नियर फ्यूचर वी विल हम कम्प्लीटली इसको मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देंगे. मैं उर्दू में स्किप कर जाता हूँ. ठीक है. लाइक 9mm पिस्टल. जी 9mm पिस्टल. इसके अलावा जो अगले प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मैंने आपको MP5 दिखाई, ये है PUF5 और PUF4. इस सेमी ऑटोमेटिक वर्जन्स ऑफ MP5 ये भी है कि खुद ही जी ये यहाँ खुद ही तैयार किए जाते हैं. इसके अलावा ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं. ये जर्मनी की सिविल मार्केट, अमेरिकन सिविल मार्केट और स्पेशली पाकिस्तानी सिविल मार्केट, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा सिविल मार्केट में अवेलेबल है. कितने की पड़ती है राइफल? ये आई थिंक मेरे ख्याल पे समवेयर इन द रेलम ऑफ 145. 145 नहीं रुपीज़ है पाकिस्तान. ये फॉर्म में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के तैयार करें. टैंक एंड एंटी टैंक. दिस इज रॉकेट आर्टिलरी जो नॉर्मली आपने देखा ट्रक पे लगे होते हैं और मुसलसल फायर करते हैं. इसमें 2 किस्म की हैं. एक है हाई एक्सप्लोसिव या
دوسرا ہے راکٹ مائنڈ ڈلیوری سسٹم کہ آپ کے دشمن کا ایڈوانس آ رہا ہے. یہ کس میں استعمال ہوتے ہیں؟ یہ بیسیکلی MBRL استعمال ہوتے ہیں جو بیسیکلی آپ نے دیکھا ہے ٹرکس ہیں, ٹرکس پہ کافی زیادہ راکٹس لگے ہوئے ہیں مسلسل فائر کرتے ہیں, یہ وہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ دشمن کے ایڈوانس کی طرف ہم فائر کر کے یہ اس میں تو زیادہ بارود ہی ہوتا ہے نا. اس میں بارود ہوتا ہے, اس کے اندر مائنس ہوتی ہیں. اور یہ دشمن کے ایریا کے اندر مائنس کو ڈسپرس کرتے ہیں اور دوز مائنس آر پروگرامبل. سب سے پہلے وہ ایک خاص ٹائم کے بعد وہ تھریٹن ہو جائے گی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایڈوانس آ رہا ہے, یہ لڑائی اگلے 2 دن کے اندر سے ختم ہو جائے گی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ وہیکلز آپ نے ڈپلوائے کیے اور کتنے زیادہ راکٹس آپ فائر کریں. تو ٹیکنیکلی آل ڈپینڈس کہ آپ کتنا ایمونیشن اور کتنا بڑا ایریا آپ اچھا خاصا بڑا ایریا ڈینائی کر سکتے ہیں. واٹر ایمونیشن ہے, دیکھ رہے ہیں یہ سارا ایمونیشن دیکھ رہے ہیں. بم بم, یہ بم کی آگے نوزل ہے, ٹھیک ہے, یہ نوزل ہے. یہ جو بارود ہوتا ہے نا, بارود, یہ بارود ہے جو بموں کے اندر ہوتا ہے. 1951 میں 4 ورکشاپ سے شروع ہونے والے پاکستان آرڈیننس فیکٹری اب ایک تناور درخت بن چکا ہے. اس فیکٹری میں 9 mm پسٹل سے لے کر بڑی سے بڑے راکٹ بھی تیار کی جا رہی ہیں. اس فیکٹری سے تیار ہونے والے جو اسلحہ ہے اس سے 40 سے زائد ممالک سے پاکستان کو زر مبادلہ بھی مل رہا ہے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس طرح کے مزید عدالت لائے جائیں تاکہ پاکستان اپنی دفاعی ضروریات پورا کر سکے. میٹرو واچ نیوز کے لیے زاہد فرد ملک, واقع اسلام.